الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ شعبان میں آج کی تاریخ تک صحیح سلامت رکھا ہے، اور امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان تک اور ماہ رمضان میں بھی صحیح سلامت رکھے گا. خود ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رجب اور ماہ شعبان میں صحیح سلامتی کے لیے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی نصیب ہونے کے لیے اور ماہ رمضان کو پانے کے لیے دعا مانگی ہے، کیونکہ ماہ رمضان بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں والا، روزی میں زیادتی والا، قرآن والا، 20 رکعت تراویح والا، اعتکاف والا، شب قدر والا، عید الفطر والا، سحری اور افطاری والا، اور بھی بہت ساری برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا مہینہ ہے. ایسا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو ایک نیکی کو فرض کا درجہ بنا دے اور ایک فرض کو 70 درجے بنا دے. بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے.
اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاص کر ماہ رمضان تک زندگی اللہ سے مانگا کرتے تھے تاکہ ماہ رمضان کو عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ پالیں اور اس میں خوب عبادات کر کے اللہ کی رضامندی کو اور بہت ساری نعمتوں کو حاصل کریں۔ ماہ رمضان بہت ہی قریب ہے۔ اپریل کی 2 تاریخ میں امید ہے کہ چاند نظر آ جائے اور تراویح کی نماز شروع ہو جائے اور اپریل کی 3 تاریخ سے رمضان کا آغاز ہو جائے، پہلے روزے کا آغاز ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان آنے سے پہلے کچھ اہم کام کرنا چاہیے۔ 10-12 کام ایسے ہیں جو ہمیں ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی کرنا چاہیے تاکہ ماہ رمضان کی عبادتیں ہم لوگ صحیح طریقے سے کر پائیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کا ہے ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ، اتنی ساری عظمتوں کو لانے والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہم سے نہ چھوٹ پائے، ہم اس مہینے میں بیمار نہ پڑیں، اس مہینے کا کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹ پائے، 20 رکعت تراویح میں سے 1 رکعت بھی ہماری مس نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، میری صحت، طبیعت اور میرے جو کام ہیں، کاروباری کام ہیں، دکان کے، مکان کے، یہ سارے کام ایسے ہو جائیں کہ میں رمضان میں آرام سے عبادات کر سکوں، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ مجھے پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنا کہ آج تک تو مجھے زندہ رکھا، صحیح رکھا، اب رمضان آنے والا ہے، اے اللہ رمضان تک مجھے پہنچا دے اور رمضان مجھے مل جائے اور رمضان کی تمام عبادتیں میں کر سکوں۔ پہلا کام اللہ سے مانگنے کا ہے، اور اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، ساری دنیا والوں کو ان کی منہ مانگی چیز اللہ تعالیٰ دے دے تب بھی اللہ کے خزانے میں رتی کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے خوب دعا مانگنا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان چونکہ بہت ساری عبادتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، روزہ لے کر آ رہا ہے، اس میں سحری ہے، افطاری ہے اور 20 رکعت تراویح ہے، اعتکاف ہے۔ عموماً لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطر ہے۔ یہ بہت اہم عبادتیں اس مہینے میں آنے والی ہیں۔ تو دوسرا اہم کام ماہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں کرنے والا کیا ہے؟ رمضان میں آنے والی عبادات کے بارے میں علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف عموماً
90% لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پرسنٹ لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ رمضان میں آنے والی جو عبادتیں ہیں ان کے فضائل اور مسائل کو معلوم کریں۔ فضیلتوں کو تو معلوم کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن مسائل کو معلوم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سحری ہے، سحری ہمیں کس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے، اور ناپاک اگر آدمی ہے تو سحری کر سکتا ہے یا نہیں، غسل کرنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی سحری ہو جاتی ہے، افطار ہے ہمارے شہر کے حساب سے افطار کا وقت کیا ہے، اور افطار کس چیز کے ذریعے کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، اور روزے کے کیا مسائل ہیں، روزے کی حالت میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور کیا کیا نہیں کر سکتا، کن کاموں کو کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے اور کن کاموں کو کرنا جائز نہیں ہے، کن کاموں کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا رکھنا ضروری پڑ جاتا ہے، اور کن کاموں کو کرنے سے روزہ صرف ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، کن کاموں کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن کاموں کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں رمضان آنے سے پہلے معلوم کرنا ہے۔ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو ڈرائیونگ سیکھنا ضروری ہے، ڈور کیسے کھولنا، بیٹھنا کیسے ہے، سٹیئرنگ کیسے پکڑنا ہے، چابی کہاں لگانا، یہ سب معلوم کر کے پھر بیٹھنا۔ ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، پیچھے 50 آدمی کو بٹھایا ہوا ہے یا اکیلا ہی کار میں بیٹھ گیا، چالو کر دیا، سیدھا وہ جانا چاہتا ہے بنگلور، پہنچ رہا ہے قبرستان، ہے کہ نہیں؟ تو ڈرائیونگ سیکھیں گے، بعد میں گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ منزل تک صحیح سالم پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کا مسئلہ معلوم نہیں، اسی طرح روزہ رکھ لیا اور بہت ساری غلطیوں کو بھی کر لیا، 12-13 گھنٹے بھوکا رہا لیکن بھوک پیاس کے سوا اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملا، الٹا اس کے اوپر گناہ آ گیا روزے کی حالت میں فلاں کام کرنے سے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے روزے کے ضروری مسائل جان لینا چاہیے، علماء کے بیان سننا چاہیے، اور کچھ کتابیں ملتی ہیں روزے کے فضائل اور مسائل پر، علماء سے معلوم کر کے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح 20 رکعت تراویح کے مسائل ہیں، تراویح کی نماز کی نیت کیسے کرنا، کیسے پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو کیا کرنا، اگر کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں تو ان کو کیسے پڑھنا، مسجد میں دیر سے آئے، تراویح ہو گئی شروع، تو پہلے عشاء کی نماز پڑھنا یا تراویح کی نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں معلوم کرنا ہے۔ یہ کچھ بھی معلوم نہیں کیے ڈائریکٹ جیسا چاہے ویسا نماز پڑھیں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی اور ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے مسئلے ہیں، اعتکاف کے لیے لوگ آ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور باہر وضو خانے میں گھنٹہ بیٹھ گئے، باہر چلے گئے کوئی سامان خریدنے کے لیے، یا باتھ روم میں چلے گئے، 1-آدھا گھنٹہ وہاں گپ شپ میں لگا لیے، سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، یا مسجد میں کانفرنس ہو رہی ہے، پورے اعتکاف والے انٹرنیشنل ہے نا، وہ پورے محلے سے چن کر کے ان کو وہاں مسجد کا ممبر بنایا ہے، ان کو اعتکاف کا ممبر، تو پورے چیئر ڈال کر کے نیوز پیپر
لے کر کے یا فیس بک دیکھ کر کے ادھر سے ادھر بات چیت ہو رہی ہے، یہ سب غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو اعتکاف کے مسائل کا جاننا بھی ضروری، اعتکاف کے فضائل یہ سب جاننا ضروری۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ آپ دینے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہے، کتنا پرسنٹ نکالنا ہے، سونے پر کتنا، کیش پر کتنا، بزنس ہے آپ کا، سیلف پراپرٹی ہے یا بیچنے والا کوئی پلاٹ ہے، لڑکی کے لیے زیور اٹھا کر کے رکھا ہے، آپ کو پینشن آتا ہے، یہ سب ضروری مسائل جاننا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو جو عبادت وہ کرنے جا رہا ہے اس کا مسئلہ معلوم کرنا اس کی پرسنل ذمہ داری ہے، وہ خود معلوم کرے، علماء سے پوچھے کہ حضرت میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 500 روپے لکھ لو، یہ مدرسے کو 500 دے دیا، وہ محلے والوں کو 500 روپے دے دیا، اور مسجد میں بھی 500 روپے دے دیا، حالانکہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر واجب ہو رہی ہے 5000 روپیہ زکوٰۃ، 2-3 جگہ 500 لکھا دیا اور سمجھ رہا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو زکوٰۃ کے مسائل کا، صدقہ فطر کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا اہم کام رمضان آنے سے پہلے ہمیں کرنے والا کیا ہے؟ رمضان میں آنے والی جو عبادتیں ہیں ان کے موٹے موٹے مسائل اور فضائل معلوم کرنا۔ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے عصر کے بعد، فجر کے بعد، اس میں یہی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو سننا۔ رمضان آنے سے پہلے تقریباً ہر مسجد میں یہ فضائل اور مسائل بتائے جاتے ہیں تاکہ آنے سے پہلے کچھ تیاری ہو جائے، ان کو سننا، علماء سے پوچھ کر کتابیں لے کر پڑھنا، تیلگو میں، انگلش میں، اردو میں کتابیں ملتی ہیں اور علماء کے بیانات ہیں، ان کو معلوم کر کے وہ بیانات سننا۔ تو دوسرا اہم کام کرنے والا یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان میں آنے والی جو عبادتیں ہیں ان کے موٹے موٹے مسائل کو جاننا۔ تیسرا کرنے والا کام کیا ہے؟ تیسرا کرنے والا کام یہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی یہ کام کرتے تھے، ویسے تو سارے کرتے تھے، یہ کام خاص کر کے حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی سے کچھ لینا دینا ہے، قرض، کسی سے کچھ قرض لینا دینا ہے، رمضان آنے سے پہلے نمٹا دیتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے قرض وصول کرنا ہے یا قرض ادا کرنا ہے یا کوئی غریب ہے بیچارہ اس کا قرض معاف کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے سارے مسئلے حل کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ جیل میں اگر کوئی قیدی ہے، صحابہ کے زمانے میں جیل میں اگر کوئی قیدی ہے تو رمضان آنے سے پہلے وہ جو جج ہوا کرتے تھے، قاضی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ ان تمام قیدیوں کو بلا کر کے ان کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ کسی کو سزا دینا ہے، کسی کو رہا کرنا، کسی سے فائن لے کر کے چھوڑنا، کسی پر حد جاری کرنا، جو بھی ہوتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان آنے سے پہلے وہ سب کر دیتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا رمضان سے پہلے تو وہ رمضان کے لیے سحری افطاری کا، کپڑوں کا انتظام کر لے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہمیں ذرا برابر دماغ نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں کیا ہے، رمضان میں 1 کا 70 کہتے اس میں دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، رمضان میں 1 کا 70 ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے وقت میں مدد کرنا 1000 گنا زیادہ ہے۔
ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے وقت میں مدد کرنا 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ بیچارہ غریب ہے، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، چھوٹا گھر ہے، سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، یا ہے لیکن ایک معقول راشن ان کے پاس موجود نہیں ہے، اگر آپ نے پہلے ہی ان کو جا کر ایک پیکٹ پکڑا دیا چاول کا، گیہوں کا، آٹے کا، تیل کا، چینی کا، دال کا، کچھ کیش دے دیا، کتنا ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ رمضان کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ راشن خرید کے گھر میں ڈال لیں گے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ سحری کریں گے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ افطاری کریں گے، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اب رمضان چل رہا ہے، سما دیں گے، ابھی حساب ڈالا نہ ہوں، سما دیں گے، پرسوں دیں گے، اسی طرح کرتے کرتے آدھا رمضان گزر جاتا ہے، یا شب قدر آ جاتی ہے، 27 کا وقت آ جاتا ہے، تب جو ہے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں۔ لاسٹ میں کتنے دن بچے؟ 3 دن بچے۔ 3 دن میں وہ کیا دعا کریں گے؟ 3 دن میں وہ جو آپ نے ان کو پیسہ دیا، اسی پیسوں سے کچھ انتظام کرنے ادھر ادھر رہیں گے، دعا تو کریں گے ہی، لیکن 3 دن کی دعا بہتر ہے یا پورے مہینے کی دعا بہتر ہے؟ آپ لوگ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے کو رمضان کا مہینہ فکس کرنا غلط ہے، پہلے ہی دے دو، غریب کو پہلے ہی ادا کر دو، رمضان میں 1 کا 70 ملے گا، اس سے زیادہ تم کو اب بھی مل جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اس لیے جو حضرات زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا ویسے ہی عطیہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو رمضان سے پہلے ہی غریبوں میں ایک سارا کام کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ فارغ ہو جائیں گے، نو ٹینشن ہو جائیں گے کہ رمضان بھر کا راشن گھر میں آ گیا ہے، سحری بھی آرام سے کریں گے، افطار بھی آرام سے کریں گے۔ آپ اپنے ارد گرد محلے میں ہی تلاش کریں گے، آپ کو غریب لوگ مل جائیں گے۔ آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہے غریب، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کپڑوں کو دیکھ کر، ڈریس کو دیکھ کر، آنے جانے کو دیکھ کر نہ سمجھے کہ یہ سوکار ہے، نہیں، اندر گھر میں گھس کر آپ معلوم کریں، بٹھائیں، آدھا گھنٹہ بات کریں اس سے، تب اس کے گھر کی حالت آپ کو معلوم ہوگی۔ کیسے کیسے ہمارے محلے میں لوگ رہتے ہیں، دیکھنے کے حساب سے گھر میں ہے، خاص ہے یا کرائے کے گھر میں ہے، لیکن اندر کی حالت بہت بری ہے۔ گھر کا کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ادھر ادھر سے پیسے قرض میں لا کر کے پیٹ پال رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ رمضان میں گنجی پی کر کے افطار کرنے والے لوگ ہمارے محلے میں، صرف گنجی سے، اور کھجور بھی نہیں ان کے پاس، ایسے لوگ محلے میں ہیں۔ اس لیے اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا، پڑوسیوں کا خیال کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین زکوٰۃ بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور اگلا کام ہمیں کرنے کا کیا ہے رمضان آنے سے پہلے، کہ رمضان کے لیے شیڈیول مرتب کر کے رکھنا، روزانہ ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر رات میں مجھے کچھ بھی ہو جائے 10 بجے سو جانا ہے، تراویح کے بعد 10 بجے سو جانا ہے الارم وغیرہ لگا کر کے، اور صبح میں 3 بجے اٹھ جانا ہے، 3 سے 3:30 تک نہانا ہے، برش کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، وہ سب کر لیں گے۔ اس کے بعد سے لے کر 4 بجے تک تہجد کی 8 رکعت 12 رکعت جتنا ہو سکے پڑھنا اور اللہ سے مانگنا۔ اس کے بعد سحری کرنا، اس کے بعد مسجد کو چلے جانا، سنتیں 2 رکعت پڑھ لینا، اس کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھ کر قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا، پھر اشراق کی نماز پڑھنا، اس کے بعد اپنا جو بھی کام ہوگا یا آرام کرنا ہوگا، پھر
چاشت کی نماز کے لیے وقت فکس کر لینا، 9:30 بجے، 10 بجے یا 11 بجے میں چاشت کی نماز پڑھوں گا. پھر ظہر کے لیے لکھ کر کے رکھنا، مجھے اتنے بجے مسجد میں جانا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک سنت پڑھنا، پھر مجھے قرآن اتنا پڑھنا ہے. اسی طرح ظہر کے بعد 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آرام کر لینا ہے. پھر عصر سے پہلے مجھے مسجد پہنچنا، سنتیں پڑھنا، قرآن پڑھنا. عصر کے بعد بھی تھوڑا قرآن پڑھ لیا، پھر افطار کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے کر گھر پہنچنا ہے. پھر دعا میں لگ جانا ہے، دعا میں لگ جانا اور افطار کرنا. پھر مسجد میں آنا، مغرب کی نماز پڑھنا، فرض اور سنت پڑھنا، اوابین کی 6 رکعتیں پڑھنا. اور اس کے بعد گھر گئے، کچھ کھا پی لیا، آرام کر لیا، چائے وائے پی لیا. پھر تراویح کے لیے مجھے اتنے بجے آنا ہے، سنت پڑھ کے بیٹھ جانا. اس طرح پورے دن کا شیڈول مرتب کر کے رکھنا ہے. باضابطہ رمضان کے لیے ایک پاکٹ سائز کا کتاب رکھنا جیب میں، پاکٹ سائز کا ایک کتاب، نوٹ بک. پہلا روزہ، دوسرا روزہ، ایسا الگ الگ پیجز. آج میں کیا کیا کروں گا، دوسرے دن کیا کیا کروں گا، کتنا قرآن پڑھوں گا، اس میں کتنا، اس میں کتنا. ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین یہ سب کرتے تھے. آپ کو یہ سب باتیں سن کر تعجب ہو رہا ہوگا، کیا حضرت پورا ہم نہ دیوانے بنا لیتے ہیں تمہیں، مسجد کچھ پکڑ لے بیٹھ جاؤ بولتے ہیں. جب ہم سب پوری ٹیم ہماری جنت میں جائے گی، وہاں ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے واہ اس کا محل کتنا شاندار ہے، کتنا بڑا محل ہے. فلاں حضرت کو، فلاں مقتدی کو اتنا بڑا باغیچہ ملا ہوا ہے. وہ دیکھو ہوا میں اڑتے وہ حضرت جا رہے ہیں، او ان کے پاس دیکھو کتنی ساری حوریں ہیں. وہاں دیکھ کر کے افسوس کریں گے کہ ان کے پاس اتنی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اتنی چیزیں ہیں، ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے. کیا بھی کیوں نہیں ہے، صرف ہم نے روزہ رکھا تھا، نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھا، قرآن کچھ نہیں پڑھا، ذکر کچھ نہیں کیا، توبہ استغفار کچھ بھی ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے، صرف فرض روزہ رکھ لیا ہے. تو کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی. جو جتنا کرے گا اتنا زیادہ وہاں پائے گا. اس لیے رمضان کو بیکار نہیں جانے دینا ہے، باضابطہ پورا پلاننگ کر لینا ہے. پیکٹ سائز کتاب جیب میں رکھیں اور لکھ لیں کہ آج مجھے کتنا قرآن پڑھنا، کتنے دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. اس طرح آپ لکھیں، انشاءاللہ وہ جو نوٹ بک آپ کے جیب میں ہوگا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں خیال آ جائے گا، خالی نوٹ بک رکھ لیا ہوں کیا بھی فائدہ نہیں، کچھ تو پڑھ کو مرنا میں، کچھ تو میں کرنا نہیں، کیا اگر کچھ شرم آتی انشاءاللہ. اور آدمی کچھ نہ کچھ کرے گا، ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور ماہ رمضان کے لیے نیک ارادے لینا کہ اب تک میری جو زندگی گزری ہے چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو، جو بھی ہو گیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں. اب سے رمضان جیسے ہی شروع ہو رہا ہے، اب سے میں بالکل نیک کام ہی کروں گا، جتنا ہو سکے نیک کام کروں گا. یہ پکا ارادہ بنائیں، صرف نیک کام کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے نیک کام کرنا. ارادہ کریں گے اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی. اسی طرح یہ ارادہ کرنا کہ اس رمضان میں ایک بھی برائی نہیں کروں گا، ایک بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک بھی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی چغلی نہیں کروں گا، ایک بھی چیز فلم وغیرہ گانا کچھ بھی نہیں. بالکل میں اس مہینے میں اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی حتی الامکان جتنا ہو سکے کوشش کروں گا. یہ آپ ارادہ کریں. آپ ارادہ کریں گے اللہ توفیق دینے والا ہے. وہ پرانے بڈھی ماں صاحب بولتی ہیں، پوچھے نہیں سوچ اماں بھی کھانا ڈالتی نہیں رہے کر کو، بولتی نہیں بولتی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح جب تک ہمارے دل میں ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے ہمیں کچھ دینے والا نہیں. وہ اللہ کا فضل ہے، کسی کسی کو دے دیتا ہے، توفیق مل جاتی ہے. وہ بھی کسی عمل کے بدلے میں ہوتا ہے یا اللہ کا کرم ہوتا ہے.
لیکن ضابطہ یہ ہے جو آدمی ارادہ کرے گا نیت صحیح ہوگی، خالص نیت کے ساتھ وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا۔ ورنہ ہمیں موقع مل جائے گا قیامت میں کہ اے اللہ میں نے تو تجھ سے مانگا تھا، تو نے دیا کیوں نہیں، فالٹ تو تیرے پاس ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کہنے کا موقع مل جائے گا کہ نہیں ہمیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق ضرور دے گا، مانگنا ہمارا کام ہے، سچے دل سے مانگنا، اور جو چیز مانگی ہے اس کے لیے کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے کل صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، دعا مانگ لیا لیکن کوشش کچھ نہیں کیا۔ کوشش کیا ہے؟ مثال کے طور پر 10 بجے سو جانا ہے، یہ فلم دیکھتے دیکھتے 12 بجے سو رہا ہے، الارم بھی نہیں لگایا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے جگا دو، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی سو گیا، تو کیا اس کو توفیق ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ دعا بھی مانگنا، اور جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا انتظام کرنا، اس کی کوشش کرنا، تب جا کر اس کی توفیق مکمل مل جاتی ہے۔ تو یہ کام رمضان کے آنے سے پہلے کرنے والے ہیں۔ ایک تو رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا مانگنا، دوسرا رمضان آنے سے پہلے رمضان کی جو عبادتیں ہیں، روزہ، 20 رکعت تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ، سحری، افطاری، صدقہ فطر، ان کے ضروری مسائل کو جاننا، تیسرا رمضان آنے سے پہلے لینا دینا، جو قرض وغیرہ ہوگا وہ سب نمٹا دینا، اور ہو سکے تو زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دینا، اور چوتھا نیک کام کرنے کا ارادہ کرنا، پانچواں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا، چھٹا کام شیڈول مرتب کرنا کہ مجھے رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، ڈیلی وائز مجھے کیا کیا عبادتیں کس کس وقت میں کرنا ہے۔ اور اسی طرح کرنے والا کام کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان قریب آ جائے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ چاند دیکھنا بھی عبادت ہے، چاند نظر آ جائے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو وہ ساری دعائیں بتائی ہیں۔ اور خوشی کا اظہار کرنا کہ عظمتوں والا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو خوشی کا اظہار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کے درمیان حضور کہا کرتے تھے، جاءکم رمضان، جاءکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ جاءکم شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ گیا۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، وہ مہینہ آ گیا جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، وہ مہینہ آ گیا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، وہ مہینہ آ گیا جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے تھے، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، برکتوں والا، عظمتوں والا، سحری کی برکتیں والا، افطاری کی برکتیں والا، اور تہجد کی برکتوں والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، شب قدر والا مہینہ، صدقات و خیرات والا مہینہ، زکوٰۃ والا مہینہ، غریبوں پر افطاری کے وقت میں اپنا مال لٹانے والا مہینہ، اور افطار کے وقت میں اللہ سے مانگنے والا مہینہ، اور 20 رکعت تراویح میں اللہ کا کلام سننے والا مہینہ، تہجد میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والا مہینہ،
دن میں اللہ کی خاطر شہوانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے والا مہینہ آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جائے ہمارے دل میں ایک عجیب خوشی آ جانی چاہیے، ہمارا دل ایک دم خوش ہو جانا چاہیے کہ برکت والا مہینہ آ گیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اس مہینے تک پہنچا دیا، زندہ رکھا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بہت سارے نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ اس طرح ہمیں خوش ہونا، ایک دوسرے کو خبر دینا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے، آج سے تراویح شروع ہے، آ جاؤ 20 رکعت تراویح پڑھ لو، اور کل سے تم کو روزہ رکھنا، ایک دوسرے کو بتانا، اطلاع دینا، یہ کام بھی کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار جس کو کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے آنے پر یہ چند کام ہمیں کرنے والے ہیں۔ اب ماہ رمضان آ گیا، رمضان میں ہم داخل ہو گئے، تو اب ایک اہم کام کرنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ آج سے میری زندگی کا نیا پیج کھل رہا ہے۔ اب تک زندگی جیسی گزری چلو ٹھیک ہے، اب میری زندگی کا ایک نیا پیج کھل رہا ہے۔ اب اس رمضان میں جس طرح عبادتیں کروں گا، اے اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے اسی طرح ان مہینوں میں جو عبادتیں ہیں، دن بھر کی جو نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اے اللہ میرا ارادہ ہے کہ میری جو زندگی رمضان کے بعد والی ہے اسی طرح گزرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے پورے مہینے مانگتے رہنا، پورا مہینہ سحری میں بھی مانگے، افطار میں بھی مانگے، تہجد کے وقت میں بھی مانگے، اور خاص خاص اوقات میں اللہ سے دعائیں کریں کہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ میری زندگی اسی طرح نیکیوں والی، گناہوں سے بچنے والی بن کر کے رہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کچھ ارادے لے کر کے اٹھیں گے، اللہ پاک ضرور ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان تک زندگی نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان ہمیں اچھی طرح عبادتوں کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے، مساجد کو آباد کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔